السلام علیکم۔ دوسری کہانی، بہشتی زیور کی دوسری کہانی۔ ہم لوگوں نے یہاں تک تو پتہ چل گیا کہ پہلے والے نے اس مسکین کو بھگا دیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، اس نے کہا اس مسکین سے۔ تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں، فرشتے نے کہا۔ شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہیں تھا، پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مفلس میں غریب کو کہتے ہیں، پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا، یعنی کہ اس نے جھوٹ بولا اس فرشتے سے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے امیر ہوں، چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا، یعنی کہ جیسا پہلے والے نے کیا تھا ویسا ہی دوسرے والے نے بھی مسکین کو بھگا دیا، کیونکہ اس کے اندر بھی غرور آ چکا تھا پیسے کا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ تو فرشتے نے اس کو بھی بد دعا دی۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے، مطلب ذریعہ نہیں ہے۔ اب یہ کس کے پاس گیا فرشتہ؟ تھرڈ والے کے پاس گیا اور اس سے بھی سیم وہی کوشچن آنسر کیا۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں گا۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خداوند تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا جی چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی، سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہو گیا۔ فائدہ، اب دیکھیے یہ اسٹوری تو پوری مکمل ہو گئی، اب اس میں کیا فائدہ دکھا رہے ہیں؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لاسٹ میں اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے وہ ویسے ہی رہ گئے اور خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ دنیا اور آخرت دونوں ہی نامراد ہیں، اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شاد و بامراد ہو گیا۔ مطلب کہ اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے اس اسٹوری سے کہ اللہ پاک ہمیں جتنی بھی نعمتیں دیتے ہیں، کم ہے زیادہ ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔